شورائیت اسلامی سلطنت کے اساسیات میں سے حکام اور قائدین سلطنت کا مسلمانوں کے ساتھ شورائیت کا حتمی اور ضروری ہونا اور ان کی رضا اور رائے کا پاس رکھنا اور شورائیت کے ساتھ حکومت کو چلانا ہے۔ ارشاد الہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ سورہ شورى آیت نمبر 38۔ اور جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار اور کبار صحابہ پر مشتمل ایک مجلس شورا تشکیل دے رکھی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قائدین اور عاملوں سے کہا تھا کہ تم اس پر ڈٹے رہو جس پر عمر رضی اللہ عنہ تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں تبدیلی مت لانا، اور جو بھی اشکال تمہیں پیدا ہو ہماری طرف رجوع کرو، ہم امت کو جمع کر کے مشورہ کریں گے، پھر تمہیں جواب دیں گے۔ چنانچہ آپ کے قائدین سپہ سالار جب بھی حملہ کرنے اور اسلامی فتوحات میں پیش قدمی کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ سے اجازت اور مشورہ طلب کرتے، اور ایسی حالت میں عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے اس سلسلے میں قرارداد پاس کرتے اور اس کی تیاری، تنفیذ اور مناسب منصوبہ وضع کرنے کے سلسلے میں مشورے کرتے، پھر اس کی روشنی میں سپہ سالاران خلافت کو اجازت دیتے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی شرح رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین عثمان رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا، جس میں انہوں نے دربار خلافت سے افریقہ کے اطراف و جوانب پر حملہ آور ہونے کے سلسلے میں اجازت طلب کی، کیونکہ رومی جزیرے مسلمانوں سے قریب تھے جن سے خطرہ تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں اولاً مشورہ کیا، پھر اجازت دی اور مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا۔ اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے جب جزیرہ قبرص اور روڈس پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مرکزی قیادت سے مشورہ طلب کیا اور اس کی اجازت مانگی، اور ان کو بھی مرکزی قیادت سے مجلس مشاورت کے اجتماع اور اس موضوع پر بحث و نظر کے بعد ہی اجازت ملی۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے سپہ سالار آپس میں جنگی مہموں کی تنفیذ اور انتظام و انصراف کے لیے مشورے کیا کرتے تھے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خود جمع قرآن سے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ہرمزان کو قتل کیا تو اس سلسلے میں بھی آپ نے مشورہ طلب کیا۔ فتنے کی سرکوبی کے لیے مفید تدابیر سے متعلق اور قضا وغیرہ سے متعلق آپ نے جو موقف اختیار کیا، جس کی تفصیل اسی کتاب میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اس بات کا بین ثبوت ہے، یعنی واضح ثبوت ہے کہ آپ کی خلافت شورائیت پر قائم تھی، کوئی جمہوری نظام نہیں تھا کہ سر گن لیا اور بن گئے، ایسا نہیں تھا۔ ہر مسئلہ، ہر فیصلہ شورائیت سے ہوتا تھا۔ اور بھی منہج تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔